میں دیکھوں اتنا پیار کرے سا تو آنکھ سے بس ہوئے بس ہوئے بس. تو بھی کتنا پیار کرے سے تو بھی کتنا پیار کرے سے ڈھولا دس ہوئے دس ہوئے دس. میں دیکھوں اتنا پیار کرے سا تو آنکھ سے بس ہوئے بس ہوئے بس. تو آنکھ سے بس ہوئے بس ہوئے. ہوا جس یادی شادی ہے میٹھے من ٹھاڈی شادی ہے. خوشیاں دا بھی لایا خوشیاں مناویے رج رج کے جھوم روی پاویے. ہوئے اج سارے یادی شادی ہے میٹھے من ٹھاڈی شادی ہے. اللہ کرے اچیاں ران تو ساریاں ماڑیاں. اللہ کرے اچیاں ران تو ساریاں ماڑیاں. تو سجانی جاگی کولو چنگے ہو میں تہر ماڑے تو ماڑیاں ہو. اللہ کرے اچیاں ران تو ساریاں ماڑیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سیف چانڈیو بیٹھک نیوز ایچ ڈی کی طرف سے آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. میرے ساتھ ایک بہت بڑی شخصیت ہے جو جنوبی پنجاب سے ایک رنگ تھا جو پورے پاکستان میں بکھر گیا. فنون لطیفہ ایسا شعبہ ہے کہ جس کے جتنے بھی رنگ ہیں وہ سارے خوبصورت رنگ ہیں. ان میں ہی ایک گائیکی کا فن بھی ہے جو لاکھوں میں چند لوگ ہوتے ہیں جو سریلے ہوتے ہیں. یہ ایک خداداد صلاحیت ہوتی ہے. تو یہ وہ فن ہے جو کوئی بن نہیں سکتا, یہ اوپر والا عطا کرتا ہے. تو وہ جب وہ اس کا ظاہر ہوتا ہے فن تو وہ اس کی کوشش کرتا ہے تو اس کے بعد وہ ایک نام بناتا ہے. تو ہمارے پاس بھی ایک بہت بڑا نام گائیکی کے حوالے سے ساجد علی خان ملتانی. ماشاءاللہ پورے پاکستان میں ان کو بہت سنا جاتا ہے, پسند کیا جاتا ہے. سرائکی میں بھی, اردو میں بھی انہوں نے بہت سے ایسے سانگ گائے ہیں جو بہت زیادہ ہٹ ہوئے. میں اب اس انٹرویو میں ان سے پہلا سوال کروں گا کہ کیا آپ کے خاندان میں آپ سے پہلے بھی فن گائیکی سے کسی کا کوئی تعلق رہا ہے, کوئی گلوکاری کرتا تھا؟ نہیں, سب سے پہلے تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم. اور پھر اپنا بالخصوص شکریہ ادا کروں گا بیٹھک نیوز ایچ ڈی کا, جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا. بالخصوص سیف چانڈیو صاحب نے, یہ خود ایک بہت اچھے آرٹسٹ ہیں اور اس لیے آرٹسٹوں سے محبت کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ آرٹسٹ کیا ہوتا ہے, کس مزاج کا مالک ہوتا ہے, کیسا ہوتا ہے, اس لیے ان کی محبت کرتے ہیں. ان کا حکم تھا اور میں آج حاضر ہوا آپ کے سب کے ساتھ ہوں جتنی دیر ہے. تو میرے خاندان میں کوئی ایسا نہیں تھا مجھ سے پہلے, اب مجھ سے بعد میں ہے میرا بیٹا. ماشاءاللہ. ہاں جی, میں نے سنا ہے اسے, ماشاءاللہ وہ بھی بڑا سریلا ہے, اسے وراثت میں مل گیا جی جی بالکل. یہ فن. آپ کو ماشاءاللہ آپ بچپن میں
جس طرح آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے انٹرویو سے پہلے جو بات ہماری ہو رہی تھی اس میں آپ فرما رہے تھے کہ میں بچپن سے ہی گا رہا تھا. جی جی تو یہ فن جو تھا وہ ایک اللہ کی طرف سے عطا تھی, وہ بالکل. آپ کے اندر موجود تھا, بالکل جس کا اظہار آپ کرتے تھے. بالکل. تو آپ کے اس اظہار کے بعد سب سے پہلے آپ کو کس نے کہا کہ یار بڑی پیاری آواز ہے؟ دیکھیں جی, بچپن میں تو کوئی بھی بچہ اگر اچھا گاتا ہے, اس میں خدا داد صلاحیت ہے, تو رشتہ داروں کے علاوہ ہر کوئی کہتا ہے. رشتہ دار بھی کچھ کہتے ہیں کہ یار تیرا تو اچھا ٹیلنٹ ہے. جب اس ٹیلنٹ کو کچھ پروان چڑھنے کے لیے آپ اس کی کوشش کرتے ہیں, پھر آپ میراثی بن جاتے ہیں بس فیملی کے لیے بھی, اور آس پاس کے جو ہوتے ہیں, یار یہ کون سا کام شروع کر دیا تم نے. بہرحال جب انسان کسی مقام پر پہنچتا ہے تو پھر وہ سب کا رشتہ دار بھی بن جاتا ہے, پھر آرٹسٹ بن جاتا ہے, یا گلوکار بن جاتا ہے, یا سنگر بن جاتا ہے, یا فنکار بن جاتا ہے. بالکل بالکل, ماشاء اللہ, بہت خوبصورت اور بڑا پیارا جواب دیا آپ نے. یہ واقعی ہمارے معاشرے میں یوں سمجھے کہ ایک تکلیف دہ بات ہے کہ ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے, چاہے وہ گائیکی کے حوالے سے ہے یا دوسرے شعبے میں آپ اداکاری کے حوالے سے بھی اگر آپ لیں, تو یہ دونوں شعبوں میں ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا. جب تک آپ کسی مقام تک نہیں پہنچتے تو ہمارا معاشرہ بہت تنگ دل ہے. ایسے ہی ہے. آپ اپنی مدد آپ کے تحت کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں, پھر انفراح دل ہو جاتا ہے, پھر آپ کو آرٹسٹ کہتے ہیں. پھر اگر آپ کسی مقام پر نہیں ہیں, پھر آپ کو میراثی, کنجر, اس نام سے آپ کو نوازا جاتا ہے, محبت سے ہنسے. اگر غصہ کر گئے ہیں تو میں نے مذاق کیا تھا, اگر نہیں کیا تو پھر ٹھیک ہے. اور فنکار جو ہوتا ہے وہ غصہ ویسے ہی نہیں کرتا, وہ پیار کرتا ہے. فنکار اگر پٹھان ہو تو بڑا غصہ کرتا ہے. وہ ہوتا ہے, لیکن بہرحال فنکار پٹھان تو نہیں نکل سکتا نا, حساس ہوتا ہے. آپ کا ماشاءاللہ انسان جو ہوتا ہے نا وہ حساس ہوتا ہے. بے شک, اگر کسی کے اندر تھوڑی سی بھی انسانیت ہے تو وہ حساس ہوگا, ہر لمحے پہ, ہر مقام پہ حساس ہوگا. اگر نہیں ہے تو پھر تو وہ کہیں بھی کھڑا ہو جائے, فنکار بن جائے, کچھ بھی بن جائے, انسان بننا بہت اچھی بات ہے. یہ بہت وہ نصیب کی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل ایسی ہے. اچھا, آپ ماشاءاللہ ویسے تو آپ نے بہت سے سانگ سریکی میں بھی, اردو میں بھی بہت گائے ہیں آپ نے, پنجابی میں بھی گائے, پنجابی میں بھی گائے ہیں آپ, پشتوں میں بھی گائے, ماشاءاللہ پشتوں میں بھی گائے. تو آپ اپنے ان سانگز میں سے ان جو خاص آپ کے فوک کے حوالے سے بھی آپ کا ایک رنگ ہے, اس میں آپ کے جو ایک بہت زیادہ پسند کیے گئے ہوں, کوئی ایک ہمیں ہمارے ناظرین. ہاں, ایک تو بہت بڑا گیت میرا ہٹ ہوا, بہت بڑا بن گیا. میرے بعد کافی فنکاروں نے گایا, مگر ابھی بھی وہ میرے نام سے اور میری آواز سے وہ زندہ ہے. وہ گانا تھا, میں دیکھوں اتنا پیار کرے سا تو آنکھ سے بس ہوئے بس ہوئے بس, تو بھی کتنا پیار کرے سے, تو بھی کتنا پیار کرے سے, ڈھولا دس ہوئے دس ہوئے دس, میں دیکھوں اتنا پیار کرے سا تو آنکھ سے بس ہوئے بس ہوئے بس, تو آنکھ سے بس ہوئے بس ہوئے. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ میرے ہمارے جو جنوبی پنجاب کا کلچر ہے سریکی کا, وہ ہماری شادیوں پہ ہماری خواتین بھی جھومر ڈالتی ہیں. اس کے حوالے سے ایک سیرا ہے میرا, آج سر یار دی شادی ہے, میٹھے من ٹھار دی شادی ہے, خوشیاں دا بھی لایا خوشیاں مناویے, رج رج کے جھومر بھی پاویے. ہوئے اج سارے یار دی شادی ہے, میٹھے من ٹھار دی شادی ہے. یہ 2005-06 میں یہ میں نے گایا تھا. اس کے بعد کافی فنکاروں نے گایا ہے, ابھی بھی پچھلے سال ہی یا اسی سال میں بھی کافی فنکاروں نے یہ گایا ہے, مگر ابھی میری زبان, میری آواز میں یہ چلتا ہے زیادہ. یہ بھی آپ کے کریڈٹ میں چاہتی ہے یہ بات کہ کوئی آپ کا سانگ گا رہا ہے, تو اس کا کریڈٹ بھی آپ ہی کو جاتا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت, بہت ہی پیاری آواز ہے, وہ آپ نے ہمارے ناظرین کو سنا بھی دی. بغیر میوزک کے بہت کم لوگ ہیں جن کی آواز اچھی لگتی ہے,
وہ ایک خاص مائک کو ایکو میں رکھ کے اس کے بعد ساتھ میوزک کا ساتھ دیا جاتا ہے، پھر کہیں جا کے اس آواز میں کئی خوبصورتیاں پیدا ہوتی ہیں. لیکن ماشاءاللہ آپ بغیر میوزک کے، بغیر کسی مائک کے ایکو کیے، بس بڑا خوبصورت بات وہی ہے نا کہ یہ اس اللہ میں کی اللہ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، ایسی ہے. اس کی دین ہے. اچھا، آپ کا جو بیٹا ہے، مثلا آپ کے ساتھ جس طرح ہوا، آپ اپنے بچے کے ساتھ ویسے نہیں کر رہے. آپ اس کو، وہ تو 8 سال کی عمر میں اس کا البم آ چکا تھا. ہاں، 8 سال پہلے میں یہی کہنے پورا والا. ویڈیو البم ریلیز ہوا تھا اس کا. زبردست. آج وہ جنوبی پنجاب کا، بلکہ جہاں جہاں سرائکی سنی جاتی ہے وہاں کا ایک بہت بڑا سٹار ہے. ماشاءاللہ. پرنس علی کے نام سے جانا جاتا ہے. ویسے اس کا نام ہے محمد علی حسین. ماشاءاللہ. ابھی اسی جو مئی میں 10ویں کے پیپر ہوئے، اس میں اس نے پیپر بھی دیا فرسٹ ایئر میں، داخلہ بھی لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پڑھ بھی رہا ہے. بہت ضروری ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ رات کو اس نے پروگرام کیا، صبح آ کے پیپر دیا اس نے. بہت خوبصورت بات ہے کہ یہ جو شعبہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے بھی نوازیں تو یہ بہت خوبصورت بات ہے. ہمیں ایک پڑھا لکھا معاشرہ بہت ضروری ہے ہمارا، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو. تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت ہے. میری دعا ہے کہ میرا بھتیجا، میرا آپ کا بیٹا، وہ مزید ترقیاں کرے. بس میری دعا ہے کہ وہ پڑھے لکھے، جتنا بھی پڑھے لکھے، مگر انسان اچھا بنے. انسان اچھا وہ آپ کی تربیت میں رہے گا انشاءاللہ. جب تو آپ کی جو تربیت ہے اس میں وہ کوئی آپ نے ماشاءاللہ کمی نہیں رکھی ہے. ان کی ضروریات زندگی جو چاہیے، کوشش ہے جی. جو ماحول ہم نے دیکھا ہے، جہاں سے ہم گزرے ہیں، جس مقام سے گزر کے اس مقام پر پہنچے ہیں، وہ بہت دل دکھتا ہے جب وہ سوچتے ہیں. مگر جب دیکھتے ہیں نا کہ ہم کہاں تھے کہاں آئے ہیں، تو پھر وہ سارا دکھ ختم ہو جاتا ہے کہ میرے اللہ نے اتنا کرم کیا ہے، اتنا کرم کیا ہے. ہم نے اگر 1% محنت کی ہے نا تو اللہ نے ہمیں 100% نوازا ہے. بے شک ایسے، بلکہ اس سے اتنا نوازا ہے کہ ہم اتنی محنت ہی نہیں کر سکے جتنا اس نے نوازا ہے. اچھا، آپ خود مثلا گاتے ہیں، لیکن آپ کس گلوکار کو پسند کرتے ہیں؟ میں وہ نام سننا چاہوں گا. آپ کو کوئی گلوکار نظر آتا ہے مجھ میں؟ نہیں، ماشاءاللہ آپ کی اپنا ایک انداز ہے. اور یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے کہ ایک فنکار کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اپنا ایک انگ ہوتا ہے اس کا. وہ اس لیے ہے کہ یہ بھی اللہ کی عطا ہے مجھ پر کہ میں ہر اچھے گلوکار کو سنتا ہوں. جو اچھا گاتا ہے میں اس کو پسند کرتا ہوں، اس کو گاتا بھی ہوں. کسی ایک کو میں نے آئیڈیل نہیں بنایا. جو اچھا کرتا ہے وہ آپ کا آئیڈیل ہونا. جس کو آپ گاتے ہیں سمجھو لو آئیڈیل ہے آپ کا. جس کا مہدی حسن خان صاحب کو بھی میں نے گایا، غلام علی صاحب کو بھی میں نے گایا، میں نے نصرت فتح علی خان صاحب کو بھی گایا، میں نے کمار سانو کو بھی گایا، میں نے اڈت نارائن کو بھی گایا، میں نے جگجیت کو بھی گایا ہے، میں نے پنکج اداس کو بھی گایا ہے، میں نے اللہ دیتا لونے والے کو بھی گایا ہے، میں نے منصور ملنگی صاحب کو بھی گایا ہے، میں نے عطا اللہ صاحب کو بھی گایا ہے. میں نے سب کو، جتنے بھی اچھے آرٹسٹ ہیں، اللہ نے جس کو عزت دی ہے اس کا اگر گانا ہٹ ہو گیا، اگر وہ لوگ سنتے ہیں تو میں اس کو یاد کر لیتا ہوں، لکھ لیتا ہوں، میں گاتا ہوں اس کو. یہ بھی آپ کا بڑا پن ہے. وہ جتنے بھی آپ نے نام لیے یہ بہت بڑے نام ہیں، اور وہ دنیا میں یعنی جب زندہ تھے جب بھی، اور جب وہ چلے گئے آج بھی ان کی آواز جو ہے اسی طرح موجود ہے، اور لوگ اسی طرح. اور جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، کیونکہ ہمارے ملک کا، ہماری قوم کا، ہمارے پاکستان کے ورثے کا ایک اثاثہ ہے. وہ ایک ورثہ ہے ہمارا نام ہے ان کی وجہ سے. ہم اگر کسی ملک میں اگر کسی حوالے سے، آرٹس کے حوالے سے یا کسی آواز کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں تو ان کے ناموں سے پہچانے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہم پاکستان کی پہچان ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. ماشاءاللہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ اسی طرح سروں کے رنگ بکھیرتے رہیں، لوگوں سے محبتیں سمیٹتے رہیں. آپ نے زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آتے ہیں. کوئی ایسا وقت جس وقت آپ نے یہ سوچا ہو کہ یعنی آپ نے یوں سمجھے کہ گائیگی کے حوالے سے سوچا ہو کہ یار میں یہ کس شعبے میں آ گیا، مجھے ادھر نہیں آنا چاہیے تھا. کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا وقت بھی آیا؟ ہاں، ایسے لمحات آئے ہیں کہ یہ سوچا کہ یار شکر ہے کہ میں ایک آرٹسٹ ہوں. اگر میں گلوکار نہ ہوتا، کسی گلی میں کسی درزی کی دکان پہ بیٹھا ہوتا، کام کر رہا ہوتا، تو پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوتا. پھر یہ سوچتا ہوں
یار میں جب تھا ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا اسی کام کے لیے کیا ہے. ماں باپ نے تو بڑی کوشش کی ہے کہ یہ کام کر لے، پڑھتا نہیں ہے، یہ کام کر لے، وہ کام کر لے، مگر جس پہ ذہن تھا، جس پہ ایک وہ تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ رحمت کی ہے. میں گلوکار اگر نہ سوچوں تو میں گلوکار نہ ہوتا تو کیا ہوتا، تو گلوکار ہی ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے. بالکل. میں اپنی طرف سے گلوکار نہیں بنا، ٹھیک ہے نا. آواز، سر اور لہر میرے اندر موجود تھا اللہ کی طرف سے. بالکل. جب آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ آپ کو کب سے کب سے گا رہے ہیں آپ، میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا کہ میں کب سے گا رہا ہوں. کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو مجھے یہ پتا تھا کہ میں میز بجا کے، تاسلا بجا کے، بالکل کوئی پھٹا بجا کے، کوئی پتیلا بجا کے گاتا تھا میں. انسٹرومنٹس جو بھی یعنی کہ آپ نے اس کو ردم کے لیے استعمال کیا. اچھا آپ ماشاءاللہ یعنی اللہ پاک کی طرف سے ایک عطا ہوتی ہے، سریلے تھے، لیکن ان کو ایک یعنی جس طرح آپ یوں سمجھیں کہ ان کو باقاعدہ ایک شکل دینے کے لیے کچھ سیکھنا بھی پڑتا ہے. تو آپ نے کس کی شاگردی اختیار کی؟ ملتان میں تھے اپنا 1988 99 میں، 88 میں، 87 88 میں. تو ڈاکٹر اکرام صاحب تھے، ان کی یہ اپنا اب تو چلڈرن کمپلیکس بن گیا نا، پہلے یہ سول اسپتال تھا، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تھا، ہیلتھ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر. اس کے سامنے ایک ندیم آرٹس اکیڈمی ہوا کرتی تھی. تو وہاں انہوں نے مجھے، یعنی کہ ہمارے باجے کی ایک زبان ہے، ہمارا ایک چوتھے کالے سے انہوں نے مجھے سرگم بتائی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کافی عرصہ میں آگے پیچھے ہو گیا. تو پھر میرے ایک استاد ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھتے ہیں، صاحبزادہ نعیم صاحب. مجھے سب انہوں نے پھر وہ مجھے یہاں سے، ان کے رشتے دار رہتے تھے یہاں پر، ان کو ملنے آئے. وہ میرے بھی دور کے رشتے دار تھے، جاننے والے تھے. ہمارا گھر ساتھ تھا. وہ مجھے گھر کو، میرے والدین کو بغیر بتائے مجھے لے گئے. وہ اگر نہ لے کے جاتے تو آج میں ملتان کی گلی میں پتہ نہیں کس گلی میں بیٹھا ہوتا یا پتہ نہیں کیا کر رہا ہوتا. الحق یہی ہے، سچ یہی ہے جو آپ ہیں. بس تو جو آپ ہیں یہی ہونا تھا آپ نے، اور آپ کو ماشاءاللہ اس پہ فخر ہے. اب بھی میرا رابطہ اپنے استاد سے ہوتا ہے، ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ ان سے ضرور میں رابطہ رکھتا ہوں. بے شک جوتیوں کا صدقہ، ان کی محبتیں، ان کی دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ ہیں. مقام وہی پاتے ہیں جو بالکل یعنی اپنے استادوں کا احترام کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ بڑی اچھی. اب بھی میں کوئی چیز گاؤں تو میں اس کی ریکارڈنگ بھیجتا ہوں، مجھے وہ بتاتے ہیں کہ تم نے یہاں سے یہ جگہ اگر تلفظ کو یوں کرتے تو یہ ناک استعمال ہوتا یہاں، اگر تم نے یہ تلفظ یوں کیا ہے تو یہاں پر جو ہے نا ناک یوز نہیں کیا تم نے، اور اس کو یہ ریاض کرو، یہ طریقہ کرو اس پہ، تاکہ جو ناک کے ذریعے لفظ آنا ہے نا اس کا، وہ ناک کے ذریعے آئے، جو گلے کے ذریعے لفظ آنا ہے وہ گلے کے ذریعے آئے. وہ اب بھی مجھے فون پہ بتاتے ہیں، ان کے ساتھ جب کال ہوتی ہے میری تو وہ مجھے بتاتے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے استاد مجھے اس قابل سمجھتے ہیں، مجھے گائیڈ ابھی بھی کرتے ہیں. بالکل آپ ان کے ہونہار شاگرد ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے ایک اپنا نام بنایا ہے، پوری دنیا آپ کے نام سے. ان کے بہت سارے شاگرد ہیں میرے بعد. ملتان جو ہے میرے بعد باسط نعیمی ان کا شاگرد ہے، نعیمی انہی کے نام سے ہے. ان کا نام ہے صاحبزادہ نعیم صاحب. وہ حضرت بابا گنج شکر بابا فرید کی لڑی میں سے ہیں ماشاءاللہ. اچھا. تو وہ ان کا پیر گھرانہ ہے، وہ اپنی گدی ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں. ملا کیڑی علی زیہ دربار والی مسجد مشہور ہے وہاں پر. تو کافی ان کا اس سے بھی یعنی کہ روحانی سے بھی ان کا بہت تعلق ہے. اور اس ٹائم گزٹڈ آفیسر ہیں اپنے ڈی اے خان کے، اپنا سوشل ویلفیئر آفیسر ہیں وہاں پورے ڈسٹرکٹ کے. تو اللہ کی رحمت ہے کہ میں ان کا شاگرد بنا. انہوں نے مجھے اپنے جو ان کا فن تھا اس سے مجھے انہوں نے نوازا، مگر جو نوازنا چاہتے تھے جو میں نہیں سیکھ سکا ان سے وہ چیزیں، ٹھیک ہے، جو انہوں نے جو کچھ، میں اپنے کیوں بچہ بھی تھا نا تو لاڈلا بھی تھا ان کا، تو وہ کبھی کبھار میں تھک گیا ہوں جی، میں بس سو مجھے نیند آئی تو یوں ہے. بہرحال بڑا اچھا ایک سفر رہا جہاں تک، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. آگے بھی اللہ بہتر کرے گا. اچھا اب جو میں محسوس کر رہا ہوں، میرا آپ کا ساتھ آج کا نہیں ہے، ایک عرصہ گزر گیا، ہمیں ایک دوسرے سے جان پہچان رکھتے ہیں، محبت کا رشتہ ہے ہمارا. میں نے آپ کے اندر ایک بڑا خوبصورت انسان دیکھا ہے، آپ کے اندر روحانیت بھی دیکھی ہے. باہر سے بدماش نظر آتا ہوں آپ کو میں.
ایسی بات نہیں ہے. میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں کہ اچھا. ماشاءاللہ یہ ایک اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جی جی یہ آپ یعنی جو شعبہ ہے ہمارا فنون لطیفہ کا، اس حوالے سے جس طرح ہمارے معاشرے میں یا ہمارے یعنی کچھ خاندان ایسے ہیں جو اس کو اچھا نہیں سمجھتے. میں اس سے ہٹ کے بات کروں کہ آپ اس شعبے میں بھی رہیں لیکن اس کے باوجود آپ کے اندر ایک بڑا خوبصورت سا انسان بھی موجود ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ دیکھتا ہوں کہ روحانیت جو ایک دین کے حوالے سے ایک رغبت ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے، جو حب ہوتا ہے، وہ آپ کے اندر میں نے بہت زیادہ محسوس کیا، بہت زیادہ پایا. یہ میں نے 4 سال 3.5 4 سال اپنے استاد کے ہاں گزارے ہیں، رات دن انہیں کی صحبت میں رہا. تو ظاہری بات ہے جب ان کے بڑے اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کی سوسائٹی میں ان کے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں، تو ہمارا ایک سسٹم ہوتا تھا ہر جمعرات نا اس ٹائم یعنی کہ 99 90 91 92 کی جو دن تھے، اس میں ہر جمعرات ایک بندے پہ تنقید ہوتی تھی. پورے ہفتے میں ہم اکٹھے بیٹھتے تھے نا، تو میرے پہ بھی وہ آتا تھا سلسلہ، مجھ پہ جب وہ تنقید کیا کرتے سارے جتنے تھے، تم نے فلاں جگہ پہ پانی اس طرح اٹھایا، گلاس اس طرح پیا، تجھے دیکھنا چاہیے تھا. فلاں وہاں آفیسر بیٹھے تھے، وہ کیا سوچتے کہ یہ اتنا جہل ہے، اتنا بدتمیز ہے، اس کو گلاس اٹھانے کا طریقہ نہیں ہے. تم کھانا جو کھا رہے تھے اس وقت اتنا دل وہ ہوتا تھا نا، میں کہتا تھا اڑ کے یہاں سے گم ہو جو، ان کی باتیں نہ سنوں. مگر وہ باتیں آج میرے کام آتی. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو اللہ پاک کا فرمان ہے کہ والدین کی طرف سے اولاد کے لیے جو بہترین عطیہ ہے وہ تعلیم اور تربیت ہے. بالکل ہم انہیں لاکھوں کروڑوں کے بینک بیلنس دے دیں، جائیدادیں دے دیں، وہ کسی کام کے لیے. اصل جو ہے وہ ہے تعلیم اور تربیت. آج ہم اگر معاشرے میں دیکھتے ہیں ہمارے بچے جو تھوڑا سا یعنی جو ایک جدت ہے، تو اس میں کچھ چیزیں ایسی آ گئی ہیں جو ہمارے معاشرے میں ناسور بھی بن رہی ہیں، بگاڑ کا باعث بھی بن رہی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تربیت اچھی ہو تو وہ بچے ہمارے انشاءاللہ ایک اچھے انسان، ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے پاکستانی. اچھے ہم جو پاکستانی ہیں نا، ہمیں ایک خوبی ہے، ہم دیکھا دیکھی میں بہت چلتے ہیں. ہم کسی کا کلچر دیکھتے ہیں اپنے ٹی وی پہ، اپنے گھر کی سکرین پہ دیکھتے ہیں، وہ کلچر لائٹوں پہ لگا ہوتا ہے، لائٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو وہ بناتے ہیں، اس کلچر کو. کلچر ہوتا نہیں ہے، وہ ہوتا نہیں، کریٹ کرتے ہیں، اس کو بناتے ہیں. جب ہم وہ بنایا کلچر جب دیکھتے ہیں، ہم بھی وہ کوشش کرتے ہیں اپنے کلچر کو بگاڑ کر ہم ان کا کلچر یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ان کا کلچر یوز کرتے ہیں تو وہ میں شادیوں پہ دیکھتا ہوں، کسی نے وہ پنڈت والی سلوار پہنی ہوتی ہے، کسی نے وہ گلا کوئی عجیب سا بنایا ہوتا ہے. کہ ہمارا کلچر کہاں ہے؟ اور میری اپنے لوگوں سے یہ درخواست ہے خاص طور پہ، اپنے کلچر کو مت چھوڑو. جس کا کلچر آپ اپنا رہے ہیں تو اس کو تو دیکھو، وہ اپنا کلچر نہیں چھوڑ رہا. آپ اپنا کلچر چھوڑ کے اس کے کلچر کو میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، چاہے وہ کوئی بھی ہے. کلچر انسان کی ماں ہوتی ہے، انسان کا زیور ہوتا ہے جس سے انسان خوبصورت لگتا ہے. جب میرا جانا ہوا 2010 میں سعودی عرب، عمرے کی سعادت حاصل کی میں نے، ماشاءاللہ. تو وہاں میں نے جب اپنے پاکستانی لوگوں کو جو کلچر سے محبت کرتے ہیں، میں نے وہاں جب کسی کو بلوچی سلوار پہنی ہوئی دیکھی، ڈی جے خان والی جوتی نیروزی پہنی ہوئی دیکھی، تو پٹھانوں کو دیکھا وہ ٹوپی پہنی ہوئی، صافہ رکھا ہوا ہے، نسوار رکھتے ہیں، وہ کلچر ہے ان کا. ان لوگوں نے اپنا کلچر. جب ہم باہر جاتے ہیں، دبئی بھی میرا جانا ہوا 2015 میں، 1 مہینے کے لیے وزٹ پہ میں گیا سے گھومنے، دوستوں نے بلایا. وہاں بھی میں نے دیکھا بنگالی اپنا کلچر نہیں چھوڑتا، انڈین اپنا کلچر نہیں چھوڑتا، سریکی اپنا کلچر نہیں چھوڑتا، اور بلوچی اپنا کلچر نہیں چھوڑتا. انہوں نے ایک سوسائٹیاں بنائی ہوئی ہیں اپنی، جو ہر ہفتے جب چھٹی کا دن ہو تو وہ اپنے کلچر کو اوبلائز کرتے ہیں. ادھر کرنا بھی چاہیے، ہمارا کلچر بڑا خوبصورت. جب وہاں جاتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں رہتے ہیں وہ کبھی باہر نہیں گئے، ان کو بھی اپنے کلچر سے پیار کریں. اپنی شادیوں پہ، اپنے کوئی تہوار آتا ہے اس پہ اپنے کلچر کو
آگے بڑھانا چاہیے. بالکل بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. اچھا پاکستان میں تو آپ نے ماشاءاللہ پورے پاکستان میں شو کیے، تقریباً ہر شہر میں گئے، بڑے شہر. نہیں، بلوچستان کے علاوہ اچھا بلوچستان میں نہیں گئے آپ. بلوچستان. پاکستان کے باہر بھی آپ کتنے ممالک میں جا کے فن کا مظاہرہ کر چکے ہیں؟ بس میں ایلین میں بھی میں نے کیا ہے، عرب امارات میں نے عجمان میں بھی پروگرام کیا ہے، میں نے دبئی میں بھی کیا ہے، میں نے شارجہ میں بھی کیے ہیں. ایسے دوستوں کے جیسے ہوتے ہیں پروگرام. عجمان میں میں انڈسٹری اسٹیٹ ایریا جو ہے وہاں میں نے کیا، مگر وہ میں نے ایسے میں پروگرام کے سلسلے میں نہیں گیا تھا وہاں. دوستوں کی فرمائش پہ میں نے کیے ہیں، مگر ایز اے پروگرام کے حوالے سے میں نہیں گیا وہاں. میں سے جسٹ گھومنے کے لیے گیا تھا، وہاں دیکھنے کے لیے گیا تھا کہ مگر وہاں دیکھ کر بڑا دکھ بھی ہوتا ہے، اور بڑا ہم جو پاکستانی ادھر رہتے ہیں نا، تو ہمارے جو لوگ وہاں مزدوری کرتے ہیں ہیلو یار ایک موبائل تو بھیجنے میں بند انہیں کہ بھیجنا 10 دن گزرے ہیں موبائل نہیں ہے. فون ہیلو اور تو فون ہی نہیں چاہتا. فون اٹھا لیا اس نے، تو میں موبائل آکھا ہی میرے فلانے یار نے موبائل کی تو میں کہ میری بیزتی تھی تو موبائل بھیج تو طرح کہ موبائل نہیں بھیج سکتا. اس نے کہا اچھا بھیجوں گا. جو کہہ رہا نا کہ بھیجوں گا، اس کو رات میں نے روڈ کے اوپر سوتا ہوا دیکھا ہے. 1000 درہم کی خاطر، 800 درہم کی خاطر وہ پلمبری کا کام کر رہا ہے. اس نے روڈ کی کھدائی کی ہے پیپ ڈالنے کے لیے، اوپر سے بجلی کا پیپ ہے. اس کو رات کو ادھر ہی نیند آئی ہے نا، تھکا ہوا ہے، وہ اسی ڈھیری کے اوپر سو گیا. وہ ہم جہاں بیٹھے ہیں موبائل نہیں آ رہا، گھر کا خرچہ ختم ہو گیا ہے، تجھے پرواہ نہیں ہے، تجھے فلاں نہیں ہے، تجھے ٹھیک نہیں ہے. یہ چیز بھی ہم لوگوں کو سوچنی چاہیے کہ جو پردیس میں بیٹھا ہے. یہاں تو میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں صاحب چاہتے پلو ہوا ذرا، وہ کس کو جا کر کہے؟ اس کے ساتھ تو سارے پردیسی ہیں، بالکل سارے محنت کر رہے ہیں، سارا اپنا خون پسینہ بہا رہے ہیں، وہ کس کو جا کر کہے؟ میں اٹھاؤں صاحب بھائی سے گپ شپ کیا، میں اٹھاؤں محلے میں چلا گیا ہوں، ادھر جا کے وہ چنے والی ریڈی ہے وہاں جا کے بیٹھ گیا ہوں، گپ شپ بھی لگا لی ہے، چنے بھی کھا لے. اچھا یار پیسے گن کے بعد وہ وہاں جا کر کس سے مانگے؟ اگر اس کو وہاں ضرورت پڑتی ہے، اس کو بخار ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے. یہاں تو ہم 300-200 روپے والے ڈاکٹر کے پاس بھی ہم جوان وہ 4 پوڑیاں ملا کر دے دیتا ہے، صبح آرام ہوتا ہے. وہاں تو 4 روپے کی بات نہیں ہے. بالکل صحیح کہا. وہاں تو اگر ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں 500 درہم لیتا ہے وہ. آج کل وہ 25,000 بنتا ہے پاکستانی. ظاہر سی بات ہے ہماری کرنسی وہ بیچارہ پونسٹان یا بوروفین جو کچھ کھا کر اپنا گزارا کر لیتا ہے، یہاں پیسے بھیجتا ہے وہ کہ میں اگر 500 والے ڈاکٹر کو دکھا دوں، اس کا تو 500 ہے ادھر کا. پاکستانی وہ اس ٹائم 26,000 بنتا ہے اس ٹائم. 54,000 کا 1,000 ہے، جن کے 54 روپے کا 1 درہم ہے اس ٹائم جو پوزیشن ہے. 53 روپے کا ریال ہے. پردیس بذات خود جو ہے ایک بہت بڑا ایک مرحلہ ہے، اور بڑا سخت وہ زندگی کے بڑے جو ایک میں یہ کہوں گا تکلیف دہ مرحلہ ہے. کسی سے غصے نہیں ہو سکتے آپ. بس یہاں والے ہمارے جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کی ضروریات ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بس درختوں پہ لگے ہوئے پیسے تو وہ توڑ کے ہمیں وہ چیزیں بھیج دے گا لے کے. یہ ایسا نہیں ہے، وہاں وہ خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے پردیس میں. بہرحال اور دنیا داری کی باتیں اس لیے ہو رہی ہیں، آپ ناراض نہ ہونا، دیکھنے والے جو دیکھ رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ دیکھا ہے، جو تجزیہ ہم نے کیا ہے، ہم نے کہا چلو یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. اور بات وہی ہے، میں دیکھوں اتنا پیار کرے سا تو آنکھ سے بس بس بس، تو بھی کتنا پیار کرے سے، تو بھی کتنا پیار کرے سے، ڈھولا ڈس ڈس ڈس. میں دیکھوں اتنا پیار کرے سا تو آنکھ سے بس بس. ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے. اب ہم پروگرام کے یعنی آج کے انٹرویو کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. آپ ہمارے ناظرین کو جو ہمارا چینل دیکھتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں؟
میں اس قابل نہیں ہوں کسی کو کوئی نہیں آپ پیغام ہیں اس قابل، آپ ایک بہت بڑا نام ہے. میں خود ابھی اسٹرگل میں ہوں، کام کر رہا ہوں میں. بس یہ ہے بھائی چارے کی فضا پیدا کریں، بہت زیادہ ضرورت محبت ہے. کریں ایک دوسرے سے. اور باجرا سک جاوے، باجرا سک جاوے، پتہ نہیں زندگی دا کہڑے موڑ تے مک جاوے. دل تا دے اے شومن، دل تا دے اے شومن، جیب آدھی بکواس نہ کر. کیونکہ جیب کئی شاہ ہو سی تے ایش کرے سی بندہ. تے ایش تاں تھی نن کہ بندہ محنت کرے اور اتنا کماوے، بھلو وہ ایک ایسا وقت آوے کہ آپ ہی ایش کریں ان کی اولاد ہی ایش کرے. اور اولاد کو بھی چاہیے اپنے والدین دا ادب کرن، والدین نال محبت کرن. میرے کو وہ احساس ہے والدین والد دی محبت، والد دا سایہ کیا ہوگا. جڑے میرے والد صاحب دنیا تو رخصت ہے. آج کوئی ایسی جھولی والدہ تو علاوہ کوئی ایسی جھولی کوئی نہیں، کوئی ایسا کندھا کوئی نہیں، موٹا کوئی نہیں کہ جہاں تے میں سر رکھ کے لاڈ کر سکا یا میں رو سکا. اگر والدہ دی این ٹائم یعنی والدہ بیوہ تھی چکے، اگر این ٹائم اگر والدہ دی جھولی وانتے سر روک کے رونا نا، میرے کو زیادہ اداس ہوتی سی. ان دی حق کی ہنجور، لہٰذا میں ان دی حق کی ہنجور رکھ ڈھامن میرے واسطے میری تکلیف دے کے میں ان سامنے خوش باش ہوں. میں اپنی والدہ کو تھی کہ آئے بیٹا، میں کہا کیا حال ہے، میں کہ ٹھیک ٹھاک، چکر نہیں بھی لایا. میں کہ پتہ کروں، میں پرسوں تک فون کر سوچے، میں کہ بس آ نہیں گیا. میں ٹھیک ٹھاک زبردست ایکٹیو تھا. میں کہ امی کو مل لیا سا ذرا، میں کہ ذرا تھوڑا میں فریش تھی ویسا، بس میں کھلداس تھا بندہ آ گیا. مگر والد تے والدہ سے بھی شاید پوری بے شک بے شک نہیں ہے. ماں کو محبت بری نگاہ نہ دیکھن دا رب فرمے دے کہ میں حج دا یعنی مقبول حج دا ثواب دینا. اسا حج کرن ویلے پتہ نہیں سارا حج قبول تھیندے یا نہیں تھیندا، لیکن یہ اور رشتے ہیں والدین دے کہ جنہاں کو اسا محبت بری نگاہ نہ اگر دیکھوں تو اللہ پاک آدھے کہ میں تو اپنوں حج دا یعنی مقبول حج دا ثواب پہنچا دیتا. وہ ٹھیک ہے، میں تو نہیں گل اتفاق نہیں کریں کہ ایسا اگر حج تے وینے ہیں پتہ نہیں سارا حج قبول تھی یا نہیں تھی. اللہ اپنے گھر 5 وقت سنے دے اور سنے دا حکم ہے آواز ہر سارے سن. بالکل بالکل سنے دا حکم ہے جو کو وہ چاہتا ہے. بے شک میں تو گناہ گار بیٹھا، میں تو نہیں ویندا، کئی کئی ویلے نہیں ویندا، زیادہ تر نہ ویندا ہو سکتا. مگر اللہ تعالیٰ اپنے گھر بھی حکم سنے دے جو کوئی قابل سمجھ دے. بے شک یہ بھی دعا ہوندی ہے، نظر نہیں آتی پئی ہوندی، پر اللہ تعالیٰ سب کو اپنی ایمان رکھے. آمین. خوش رہ کرو، کوئی ٹینشن نہ کی کرو اپنے آپ تے میں. ایک کنو مار کے نکلو بہر، پتہ لگے یار کو کیسا خوش ہیں، انجوائے. پریشانی دا کوئی حل کوئی نہیں، ان دا حل ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کو دعا منگو. اللہ تعالیٰ تسا اگر حق تے بھی اللہ تعالیٰ تاری مدد فرماوے. ہر مسلمان مومنین دی اللہ تعالیٰ مدد فرماوے. جڑا بندہ حق تے ودے، جڑا بندہ اپنے بالاں واسطے اچھا رزق تلاش کرے تو دی مدد کرے، اور جڑا غلط رستے تے ودے اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے او کو اسی دے رستے تے. آمین آمین. بڑی خوبصورت ساری اختتامی گفتگو جڑی تھی ماشاءاللہ. تساں ہر حوالے نال کہیں بھی حساب نال کہیں تو گھٹ گئے. ہمارے ملک میں بہت سے سنگر ہیں، بہت سے یعنی گائکی کے حوالے سے بہت بڑے نام ہیں ہمارے جنوبی پنجاب میں جو پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں. ان میں ایک نام آپ بھی ہیں ماشاءاللہ. اور یہ آپ کی جو ایک یعنی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، حالانکہ اللہ پاک نے آپ کو بہت زیادہ عزت سے نوازا ہے، یہ چیز جو ہے آپ کی اس میں یعنی اضافہ کر رہی ہے آپ کے پرستاروں میں بھی اور آپ کے مقام میں بھی. ریڈیو پاکستان 1998 میں ایز اے گلوکار رجسٹرڈ کیا. وہ میرے واسطے میرا اعزاز ہے، میرے واسطے ریڈیو پاکستان ہے. جڑا میں پہلا کلام میں گایا ہی میری کمپوزیشن ہی اپنی ہے، لکھا ہے میرا اپنا ہے. اگر جڑے لوگ ریڈیو سنتے ہون بھی
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਦੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆਈ, میں تیکوں اتنا پیار سوری اتنا ہٹ گانا ہے نا یہ، تو وہ ہے اللہ کرے اچیاں ران تو ساریاں ماڑیاں، اللہ کرے اچیاں ران تو ساریاں ماڑیاں، تسا جانی جاگی کولو چنگے ہو، میں تہر ماڑے تو ماڑیاں ہو، اللہ کرے اچیاں رہن تو ساریاں ماڑیاں۔ یقیناً بیٹھک نیوز ایچ ڈی دیکھنے والوں کو آج کا یہ انٹرویو جو ساجد علی خان ملتانی نے ایک اپنے رنگ میں جو دکھایا ہے آپ کو، بہت پسند آیا ہوگا۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، وہ ایک شاعر نے کہا ہے فنکاروں کے حوالے سے، کلا ہوئے تے کھولے دکھا دے گنجل، محفل ہوئے تے باغ بہار بندا، خون دئیے جو لکھاں جگراتیاں دا، پھر جا کے ایک فنکار بندا۔ تو یہ وہ فنکار تھے۔ میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ تھے نہیں سے ہیں، ماشاءاللہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ اور ایک میری عرض ہے کہ میرا ایک چینل ہے ساجد علی خان ملتانی آفیشیل یوٹیوب چینل، اگر کسی نے میرے گانے سننے ہیں تو میرے اپنے آفیشیل چینل کو آپ سبسکرائب کریں اس کو۔ اور میرا ایک شاکر شجاع آبادی کا میں نے ایک کلام پڑھا ہے، تو محنت کر تے محنت دا سلا جانے خدا جانے، تو دیوا بال کے رکھ چا ہوا جانے خدا جانے، تو محنت کر تے محنت دا سلا جانے خدا جانے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک اور نئے فنکار کے ساتھ، ایک خوبصورت رنگ کے ساتھ۔ تب تک کہ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔